السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے یادیں ایام عشرت فانی۔ اس کے مصنف ہیں محمد ناصر علی خان۔ ذکر ہے اس شکار کا جس کی اب صرف یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ حسن پور کے نواب یوسف خان صاحب مرحوم بڑے خلیق، ملنسار، متواضع اور شکار کے بے حد شوقین تھے۔ انہیں تیتر، مرغابی، چہا وغیرہ کے شکار کا بہت شوق تھا۔ چوپائے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بندوق بہت اچھی چلاتے تھے۔ نواب صاحب مرحوم اپنے چند رفیقوں، خان صاحب مرحوم اور فضلو خان صاحب اور کبھی کبھی کسی اور کو ہمراہ لے کر سالانہ مرغوں کا شکار کرنے رامپور آیا کرتے تھے۔ قیام مشہور شکاری نبو خان صاحب مرحوم کے کوآپریٹو فارم پر ہوتا تھا، جس میں نبو خان صاحب کے بھتیجے اور صمدی فضل شاہی خان صاحب مرحوم عرف دولہ خان صاحب بھی شریک تھے۔ اصل میں دولہ خان صاحب ہی تو ان صاحب کو رامپور لاتے تھے اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ نواب صاحب اور ان کے ساتھیوں سے متعارف ہوتے اور ان کے ساتھ شکار میں وقت گزارتے۔ اس پارٹی میں دولہ خان صاحب مرحوم بہت اچھے نشانے باز تھے اور بہت تیز اور کامیاب بندوق چلایا کرتے تھے۔ مشکل ہی سے کوئی جانور ان سے بچتا تھا۔ یہ فارم موزہ ٹا خورد میں واقع تھا، جہاں قریب ہی میں اس وقت اچھا خاصا گھنا جنگل تھا اور وہ پاؤنی کے درمیانی علاقے میں جانورانے صحرائی اچھی خاصی تعداد میں مل جاتے تھے۔ حسن پور اور رامپور کی ان شکاری پارٹیوں کا ہیڈ کوارٹر نبو خان صاحب مرحوم کا ڈیرا ہوتا تھا۔ چند اور تربیتی علاقے کے ہانکے کرائے جاتے اور اس کے بعد ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے بڑے جنگلوں کا رخ کیا جاتا۔ اشیاء خور و نوش اور بستر وغیرہ ساتھ ہوتے اور وہاں کسی گاؤں کے ڈیرے یا جنگلات و انہار کی چوکی میں قیام کیا جاتا اور ڈٹ کر شکار ہوتا۔ مرغ، مور اور چوپائے کے لیے گھنے ٹکڑوں کا ہانکا کرایا جاتا اور جو ٹکڑے مخدوش شمار کیے جاتے تھے اس میں نبو خان صاحب اور ایک مضبوط شکاری بندوق لیے ہانکے والوں کے ساتھ اندر ہوتا تاکہ ان کی ڈھارس بندھی رہے اور اگر کوئی خطرناک جانور یعنی شیر، گلدار یا مور نکلے تو وہ ہانکے والوں کو گزند نہ پہنچا سکے۔ شیروں کی اس زمانے میں بڑی کثرت تھی۔ جنگ عظیم دوم کے زمانے میں ترائی کے علاقے میں جنگل کاٹے جانے کی وجہ سے شیر رامپور کے جنگلوں میں آ گئے تھے۔ واضح رہے رامپور میں پہلا شیر سن 1940 میں مارا گیا تھا۔ ایسے موقعوں پر ناکے پر دو شکاری کھڑے ہوتے تھے۔ نواب صاحب مرحوم کو کسی قسم کے چوپائے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ دونوں نالوں میں چھرے کے کارتوس رکھتے تھے، لیکن مقامی شکاری چونکہ ان خطرات سے بخوبی واقف تھے لہٰذا وہ گولی یا گراب کا کارتوس دوسری نال میں ضرور رکھتے تھے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ نواب صاحب جب پہلی مرتبہ شکار کو آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مرغ اور تیتر پر رامپور والے ایک ہی فائر کرتے ہیں، وہ بہت متعجب ہوئے اور شام کی گفتگو میں فرمانے لگے کہ بھائی، یہ رامپور والے اپنی دو نالی بندوق کو یک نالی کیوں کر لیتے ہیں؟ دوسری نال میں چھرے کا کارتوس کیوں نہیں رکھتے؟ اور جب انہیں سبب بتایا تو ہنسے اور کہنے لگے، ارے بھائی، اس قدر احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ درختوں کے جنگل میں تو خیر اس احتیاط کے کچھ معنی بھی ہیں، لیکن جب تیتروں کے لیے گھاس کا پرہ کیا جاتا ہے تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ گھاس کے پرے میں اگر کوئی پاڑا یا اور جانور نکل کر بھاگتا تھا تو نواب صاحب 6 نمبر کے چھرے کے کارتوس سے اس کی تواضع کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے ساتھی بھی کرتے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانور زخمی ہو کر کچھ دور آگے جا کر پھر گھاس میں بیٹھ جاتا تھا
اور جب پرہ وہاں پہنچتا تھا تو پھر اٹھ کر بھاگتا تھا اور شکار کر لیا جاتا تھا۔ لیکن جب چند بار ایسا ہوا کہ بڑا مور اٹھ کر آہستہ آہستہ چلا اور چھرے کا تیر کھا کر شکاری یا کسی قریبی ہانکے والے پر دوڑ پڑا، یہاں تک کہ کسی شکاری نے گراب کا فائر کر کے اسے مار گرایا یا اس کا رخ بدل دیا، تو نواب صاحب اور ان کی پارٹی نے اپنا اعتراض واپس لے لیا۔ نبو خان صاحب مرحوم نے کہا کہ نواب صاحب آپ کی طرف یہ جانور نہیں ہوتے، تیتر کا شکار رہے تو تیتر ہی اڑتے، یہاں گھاس میں اور جنگل میں ہر قسم کے جانور کا ہر وقت امکان ہے۔ شکاریوں کو اپنے اور ہانکے والوں کے تحفظ کے لیے بڑا کارتوس نال میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہانکے والے شوقین لوگ ہیں، گوشت کے شوق میں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، اگر جانور ان کو مار کر نہ دیے جائیں تو یہ شکار پر کیوں آئیں گے؟ مور، مرغ، تیتر سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ سور کا مارنا غیر مسلم ہانکے والوں کے لیے نہایت ضروری ہے، چونکہ وہ اسے بڑی رغبت سے کھاتے ہیں اور فالتو گوشت فروخت بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہماری ٹیم میں شامل ہیں، جبھی تو شکار کا سن کر خوشی خوشی اپنے لٹھ، بلم وغیرہ لے کر آ جاتے ہیں۔ کرائے کے مزدور یہ کام نہیں کر سکتے۔ تیتر کی اس زمانے میں اس قدر کثرت تھی کہ 70-80 تیتر تو معمولی بات تھی، لیکن بعض دن ان کی تعداد 100 تک پہنچتی تھی، اور یہ سب آلائشیں صاف کر کے ایک لمبی الگنی میں لٹکا دیے جاتے تھے اور حسب ضرورت پکائے جاتے تھے۔ مجھے خوب یاد ہے، ایک روز ایک بڑی پتیلی میں سیاہ تیتروں کے صرف سنگدانے پکائے گئے تھے، اسی طرح مرغ کے سنگدانے بھی پکائے جاتے تھے۔ یہ سب باتیں خواب و خیال ہو گئیں۔ گھاس کے میدانوں کی جگہ کارخانوں نے لے لی، کیڑے مار ادویات کے چھڑکاؤ نے پرندوں کا خاتمہ کر دیا۔ اتفاق سے کہیں کہیں مرغ اور مور نظر آ جاتے، جہاں تیتروں کی بولی سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی وہاں اب اکا دکا آواز آتی ہے۔ ایک مرتبہ تیتروں کے لیے ہانکا ہو رہا تھا، درمیان میں 2-4 پیڑ اور کچھ صاف جگہ آ گئی۔ نواب صاحب کے قریب کا ایک ہانکے والا جھجکتا ہوا اور دونوں ٹانگیں جوڑ کر کودتا ہوا آگے کو بھاگا اور ڈس لیا کہتا جاتا تھا۔ دیکھا تو ایک پیلے رنگ کا کوئی گز بھر لمبا سانپ اس کی دونوں ٹانگوں میں بل ڈالے ہوئے تھا۔ وہ غریب گر پڑا تھا، دہشت کے مارے اس کا برا حال تھا۔ ہم لوگ بھی پہنچ گئے، مگر اس کی وجہ سے سانپ پر بندوق نہیں چلا سکتے تھے۔ ایک ہانکے والے نے اسے اپنے بڑے برچھے سے چھیڑا تو وہ اپنے بند کھول کر ایک طرف کو بھاگا اور فوراً مار لیا گیا۔ یہ بیچارہ مجبور آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا اور کرا رہا تھا۔ غور کرنے پر بھی اس کی پنڈلی یا ران پر کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ چھاگل سے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے دیے اور اس کو پلایا تو تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سگریٹ کی فرمائش کی، جو فوراً پوری کر دی گئی۔ دوبارہ پھر اس کے پیروں کا معائنہ کیا گیا، مگر کوئی زخم نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہنسی خوشی ہمارے ساتھ شکار میں شریک ہو گیا۔ اس کے ساتھ والے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پتہ نہیں سانپ نے کس طرح بل ڈال کر اس کے پیروں کو جکڑ لیا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ یہ سانپ ترائی کے علاقے میں ہوتا ہے، اسے گدینا سانپ کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کاٹا ہوا 2-3 دن میں سوجن چڑھنے سے مرتا ہے۔ یہ کاٹنے اور مرنے کے درمیان جو وقفہ گاؤں والوں نے بتایا، اس سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ یہ سانپ زیادہ زہریلا نہیں ہوتا۔ سانپ اور بندر کی دشمنی بہت پرانی ہے۔ ایک صاحب سیتا پور کے ایک رئیس کا قصہ سناتے تھے کہ ان کے یہاں حویلی کے صحن میں ایک بڑا املی کا پیڑ تھا، جس پر ایک جغادری بندر اکثر آتا تھا اور چیزوں کا کافی نقصان کرتا تھا۔ وہ اس سے تنگ آ چکے تھے، مگر ضعیف الاعتقادی کی بنا پر اس کو ہلاک کرنے سے ڈرتے تھے۔ جب بندر کی چیرہ دستیاں حد سے گزر گئیں تو مصاحبین کے مشورے سے ایک نہایت زہریلا سانپ منگوایا گیا
اور اسے ایک مٹی کی ہانڈی میں بند کر کے اس کو کڑا لگا دیا گیا۔ اب یہ ہانڈی ایک چھینکے میں رکھ دی گئی اور گھر والوں نے اس طرف سے نظر بچا لی۔ بندر تھوڑی دیر بعد پیڑ سے کود کر اندر آیا اور ہانڈی اتار کر سیدھا پیڑ پر۔ اب جو ہانڈی کھولی تو سانپ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ بندر بے حس و حرکت بیٹھا رہا اور موقع ملتی ایک ہاتھ سے سانپ کی گردن پکڑ کر اسے پیڑ سے رگڑنا شروع کر دیا۔ رگڑتا جاتا تھا اور چیختا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ دوسری ڈالوں پر کودتا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر میں سانپ کے پھن کا کیما بن گیا۔ بقیہ حصے کو نیچے پھینک کر جو بھاگا ہے تو پھر بندر نے واپس آنے کا نام نہیں لیا۔ یہ چند سال پہلے کا ذکر ہے۔ اہل خانہ دہلی گئے ہوئے تھے۔ میں گھر میں اکیلا تھا۔ ایک چھوٹا ملازم لڑکا لڈن تھا اور میں تھا۔ میں ناشتہ کر کے نکلا تھا کہ لڈن نے کہا، ایک بڑا سا بندر چھت پر بیٹھا ہے۔ واقعی وہ بہت بڑا تھا۔ لڈن چھت کی طرف دوڑا۔ میں نے اسے منع کیا کہ رک جا، میں بندوق لے لوں، یہ بہت بڑا ہے، تجھے بری طرح زخمی کر دے گا، مگر وہ نہ مانا اور چھت پر پہنچ کر بندر کو جو 2 منزلہ پر بیٹھا تھا ڈنڈے سے ڈرانا شروع کیا۔ ادھر بندر اس کو بھبکیاں دینے لگا۔ مجھے دیکھ کر بندر کودا اور دوسرے مکان کی چھت پر چلا گیا اور وہاں سے لڈن کے ڈنڈوں کا جواب ہاتھوں اور زبان سے دینے لگا۔ دوسرے کے مکان پر اسے ہلاک کرنا مناسب نہ تھا، باوجود یہ کہ وہ اپنے ایک عزیز کا مکان تھا، مگر نامعلوم کیوں لوگ اس معاملے میں کمزوری کا ثبوت دیتے ہیں اور میں ان خواتین کے خیالات جانتا تھا۔ بالآخر بندر نے بھاگ کر جب ان کی پوری چھت عبور کر لی اور وہاں سے ایک اور چھلانگ لگانے والا تھا کہ میں نے اس پر فائر کیا۔ بندر نے کچھ چیں چیں تو ضرور کی، مگر اسی طرح کود کر بھاگتا چلا گیا اور ہمارے محلے کے مشہور نیم کے پیڑ پر بیٹھ گیا۔ اب لڑکوں کا وہاں ہجوم جمع ہو گیا۔ انہوں نے اینٹ پتھر مار مار کر اسے وہاں سے بھگا دیا۔ مجھے ضروری کام سے جانا تھا، لہٰذا میں نے لڈن کو تاکید کی کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، تو گھر چھوڑ کر سڑک پر کھیلنے مت جانا، یہ بہت بڑا بندر ہے، اگر ادھر سے لتاڑا ہوا ادھر واپس آ گیا تو بہت نقصان کرے گا، گھر میں کوئی اور ہے بھی نہیں جو اسے بھگا دے۔ لڈن جو پکا شیطان ہے مسکرایا اور کہنے لگا، میں باہر نہیں جاؤں گا اور اگر سالہ بندر آیا تو میں اسے جان سے مارے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ آخری جملے پر مجھے بہت ہنسی آئی، اس لیے کہ وہ بندر اس قدر بڑا اور طاقتور تھا کہ لڈن کو گود میں اٹھا کر بھاگ سکتا تھا۔ واپسی پر میں نے حسب توقع لڈن کو گلی میں کھیلتے پایا، مگر شکر ہے کہ بندر نہیں لوٹا تھا۔ شام کو ہمارے مکان سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر وہ بندر ایک بڑے درخت کے نیچے مردہ پایا گیا۔ پیٹ پھولا ہوا تھا، 6 نمبر کارتوس کے چھرے اس کے پیٹ میں گھس گئے تھے۔ اس طرح ایک ناگہانی اور بڑی مصیبت سے نجات ملی۔ لڈن اب بڑا ہو گیا ہے، میونسپل بورڈ میں ملازم ہے، مگر اس کے پاجی پن میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک اور کارگزار بندر کی داستان بھی سن لیجیے۔ انگریزی حکومت تھی۔ میں کسی کام سے دہلی گیا ہوا تھا اور اپنے ایک عزیز کے یہاں مقیم تھا جو دہلی میں کوتوال تھے۔ ایک روز حوالات میں ایک بڑے بندر کو مقید دیکھا۔ خیال کیا شاید یہ کسی سپاہی کا پالتو ہوگا۔ جب میں نے اپنے عزیز سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ بندر ماں اپنے استاد کے متعدد چوریوں کے مقدمات میں ماخوذ ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ بندر والا صرافہ بازار کھلنے کے وقت اپنے بندر کو آزاد کر کے کسی محفوظ مقام پر لوگوں کی نظروں سے بچ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ بندر دکان سے کوئی زیور لے کر بھاگتا تھا اور چھتوں اور درختوں سے گزرتا ہوا چرایا ہوا زیور مالک کے حوالے کر دیتا تھا۔ اب یہ قسمت کی بات تھی کہ زیور کس مالیت کا ہوتا تھا۔ جب اس طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہوا تو پولیس چوکنا ہو گئی۔
اور بالآخر ماں ملزم پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ ملزم جیل میں تھا اور بندر پولیس حوالات میں۔ کچھ دن بعد جب وہ عزیز رامپور آئے ہوئے تھے، مجھے وہ بندر یاد آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس مقدمے کا کیا بنا، تو انہوں نے بتایا کہ بندر کو عدالت کے حکم سے گولی مار دی گئی اور اس کے مالک کو چند سال کی سزا ہو گئی۔ یہ انگریزوں کے زمانے کی بات ہے۔ آج کے زمانے میں کسی عدالت میں اتنا دم نہیں ہے کہ ایسی سزا سنائے، اور اگر بالفرض محال ایسا ہو بھی جائے جو ناممکن ہے، تو احتجاجی جلوس، بندر کی شاندار سمادھی اور پھر اس پر سالانہ میلہ لگتا۔ آج زراعت کو بندر اور نیل گائے تباہ کیے دیتے ہیں، مگر کاشتکاروں کی فریاد کے باوجود حکومت کے کان بند ہیں۔ بندر کا ایک اور واقعہ ہمارے دیرینہ لارڈ فراست علی خان، حالیہ مقیم کینیڈا کا ہے۔ موصوف تجربہ کار شکاری اور اعلیٰ قسم کے کتوں کے شوقین لخیم شخیم انسان ہیں۔ لارڈ صاحب رامپور میں ہندو آبادی والے محلے میں رہتے تھے۔ اس محلے میں چند گھر مسلمانوں کے تھے اور وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر۔ فراست خان زیادہ تر دہلی، نینی تال، مراد آباد میں رہا کرتے تھے۔ گھر پر ان کے کتے ملازم اور والدہ رہتی تھی۔ ریاست اتر پردیش میں ضم ہو کر ایک ضلع کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ فراست صاحب جب گھر آتے تو ان کی والدہ مرحومہ ایک بندر کی پریشان کن شرارتوں کا تذکرہ کرتی تھیں جو 2 منزلہ پر آتا تھا، اور اگر کتے بندھے ہوتے تو نیچے اتر کر کھانے پینے کی چیزوں پر حملہ آور ہوتا۔ وہ بیچاری بوڑھی خاتون، بندر ان کی یا ملازم کی گھرکیوں کی کب پرواہ کرتا تھا۔ البتہ کتے کھول دیے جاتے تو بھاگ جاتا تھا، مگر خطرناک قسم کے کتوں کو اس مکان میں ہر وقت آزاد کیسے چھوڑا جا سکتا تھا؟ وہ تو رات کو کھولے جاتے تھے۔ شامت اعمال ایک دن فراست خان کی موجودگی میں سپہر کو یہ بندر آن دھمکا اور 2 منزلہ کوٹھڑی کی چھت پر سے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ کتوں کے بھونکنے سے فراست خان سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنا ریوالور تکیے کے نیچے سے نکال کر فائر کر دیا۔ گولی کھا کر بندر خوں خوں کرتا ہوا دوسرے مکان کی چھت پر جانا چاہتا تھا، لیکن راستے کی گلی میں گر پڑا۔ اصل ڈرامہ اب شروع ہوا۔ چشم دید شاہد کا بیان ہے کہ شور سن کر جب وہ موقع واردات پر پہنچا تو بندر زمین پر خون میں نہایا پڑا تھا، لیکن زندہ تھا، اور 8-10 اہل محلہ اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اظہار تأسف کر رہے تھے۔ ایک طرف فراست خان ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ صاحب بہت برا کیا آپ نے، ہمارے محلے میں بندر مار دیا، لوگ بہت غصے میں۔ فراست خان نے اسی لہجے میں کہا، یہ تو بندر تھا، میرے مکان میں اگر کوئی آدمی اس طرح گھسے گا تو اسے بھی گولی مار دوں گا، آخر ہتھیار اور کس لیے ہوتے؟ فراست خان کی جسامت، ہاتھ میں ریوالور اور پھر فیصلہ کن گفتگو نے بپھرے ہوئے مجمع میں جو نامعلوم کس پروگرام کے تحت جمع ہوا تھا معقولیت پیدا کر دی، اور ان میں سے ایک لیڈر نما فرمانے لگے کہ خان صاحب آپ ناراض نہ ہوں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے لے جائیں اور اسپتال میں دکھا کر اس کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ فراست خان نے کہا، بڑے شوق سے، بلکہ اگر مناسب سمجھیں تو دہلی لے جائیں، وہاں بہت سے اسپتال ہیں، اور یہ کہہ کر فراست خان ریوالور بدست اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ بندر دراصل اس قدر خبیث اور موذی جانور ہے کہ جب اپنے آپ کو خطرے سے محفوظ سمجھتا ہے تو ایسی چڑھانے والی اور تکلیف دہ حرکتیں کرتا ہے کہ دل جل کر رہ جائے۔ مثلاً کھانے پینے کی چیزیں لے کر کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائے گا اور دکھا کر کھائے گا، یا کپڑے وغیرہ لے جائے گا اور پھاڑ کر دھجیاں کرتا رہے گا، اور ساتھ میں خوشی کا اظہار بھی۔ ایک مرتبہ صبح سویرے میں جنگل میں رائفل لیے گھوم رہا تھا کہ کسی بڑے نر چیتل کا شکار کروں۔ کئی چھوٹی ٹکڑیاں نظر آئیں، مگر ان میں کوئی بڑا نر نہیں تھا۔ جنگل کے درمیان سے ایک نہر اور اس کے ساتھ ایک کچی سڑک گزرتی تھی۔
مجھے اس طرف سے بندروں کے زور زور سے چلانے اور پھر آدمیوں کے شور کرنے کی آواز آئی۔ اسی کے ساتھ شیر کی ڈانٹ بھی سنائی دی۔ شیر کی آواز سن کر میں بچتا بچاتا آوازوں کی سمت پہنچا۔ اب میرے اور جنگل کے اس ٹکڑے کے درمیان جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، چھوٹی گھاس کا کوئی 50 گز چوڑا اور اتنا ہی لمبا میدان تھا۔ بندر پھر چیخے اور پیڑوں پیڑوں کودتے ہوئے چلے۔ وہ نیچے دیکھتے جاتے تھے اور ڈالیاں ہلا کر خوب نیچے آ جاتے تھے۔ جب اس نچلے حصے پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک بڑا شیر ایک چیتل کو منہ میں دبائے گھنے جنگل کی سمت جا رہا ہے اور بندر پیڑوں پیڑوں اس کا تعاقب کر کے گویا اسے تالی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ غصے میں آ کر شیر نے اپنا شکار وہیں چھوڑا اور غصے سے ڈانٹتا ہوا ان پیڑوں کی طرف دوڑا اور ایک پیڑ کے تنے پر اگلے دونوں پیر رکھ کر اوپر کو دیکھنے لگا، مگر یہ تدبیر کسی کام نہ آئی اور چڑھانے کی کارروائی اسی طرح جاری رہی۔ میں ادھر پیڑوں کی آڑ لیتا ہوا موقع کا منتظر تھا کہ کسی طرح شیر صاف نظر آ جائے تو اس پر فائر کر سکوں۔ شیر، گلدار یا کسی اور درندے پر بے احتیاطی سے فائر کرنا بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، اس لیے کہ شکاری تو فائر کے بعد آرام سے اپنے جائے مقام کو واپس چلا جاتا ہے۔ سزا اس غریب کو بھگتنا پڑتی ہے جو دوسرے روز لکڑیاں لینے یا اپنے جانور چرانے اس جنگل میں جاتا ہے۔ جلد باز شکاریوں کی اس حرکت کی بدولت بہت سے معصوم لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، لیکن شیر اس تیزی سے گزر رہا تھا کہ میں اس پر خاطر خواہ فائر نہ کر سکا، یہاں تک کہ وہ اپنے شکار سمیت گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہماری شکاری پارٹی، جس میں نواب صاحب بھی شامل تھے، شکار ختم کر کے ڈیرے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں جنگل ہی میں ایک چرواہے نے ہمارا راستہ روک لیا اور فریاد کی کہ دوپہر اس کی گائے کو مار کر شیرنی اس گھنے اور نشیبی نرکل میں لے گئی ہے، آپ اسے مار دیں۔ میں نے اپنے بکھیا مویشی ہمراہی کے ساتھ گاؤں بھیج دیے ہیں اور چونکہ معلوم تھا کہ آپ شکار کھیل رہے ہیں اس لیے آپ کے انتظار میں تھا۔ اس سے پوچھا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ شیر ہے یا شیرنی؟ تو اس نے کہا صاحب شیرنی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہے؟ تو اس نے کہا صاحب شیرنی ہے، میں نے اسے کئی مرتبہ دیکھا ہے، ہمارے جانوروں سے کبھی نہیں بولی، اسی تالاب والے نرکل میں رہتی ہے، آج نہ جانے کیوں اس نے گائے مار دی۔ غروب آفتاب میں کوئی گھنٹہ بھر باقی ہوگا۔ نواب صاحب کی رائے ہوئی کہ معقول شکار ہو گیا ہے۔ اس روز چرند پرند معقول تعداد میں شکار ہوئے تھے۔ اب راستہ کھوٹا مت کرو۔ مگر نبو خان صاحب نہ مانے اور فوراً اس شخص کی مدد کو تیار ہو گئے۔ اس چرواہے نے فریاد اصل میں نبو خان صاحب سے بھی کی تھی، جن کو بحیثیت ایک جری اور کامیاب شکاری سارا علاقہ جانتا تھا۔ ہم لوگ فوراً سواری سے اتر پڑے، صرف نواب صاحب اور ان کے ایک ہمراہی ٹرالی میں بیٹھے رہے۔ یہ جگہ جہاں شیرنی گائے لے گئی تھی ایک نشیبی تالاب تھا جس کے چاروں طرف بہت گھنی نرکل اور گھاس تھی۔ تالاب میں تھوڑا سا پانی تھا اور بکھیا حصے میں دلدل تھی جہاں پیر رکھنا دشوار تھا۔ شیرنی کنارے کنارے جا کر گھنی نرکل میں روپوش ہو گئی تھی۔ تالاب کے کناروں پر اور قریبی زمین پر شیر کے پنجوں کے تازہ اور پرانے بہت سے نشانات تھے جن سے اس چرواہے کی بات کی تصدیق ہوتی تھی۔ ہمارے ساتھ ہانکے والے بھی تھے، مگر ایسے موقع پر ہانکے والوں کو بھیجنا انہیں موت کے منہ میں بھیجنا تھا۔ چرواہا اپنی خدمت پیش کرنے پر مصر تھا، مگر اس سے اس ارادے سے باز رکھا گیا۔ نبو خان صاحب کی ہدایت کے بموجب اس نرکل کے نکاس پر جہاں شیرنی کے پنجے تھے، دو دو بندوقچی کھڑے ہو گئے۔ ہانکے والوں کو شور مچانے اور قریبی نرکل پر ڈنڈے مارنے کو کہا گیا۔ انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ نیچے ہرگز نہ جائیں۔ کچھ شکاریوں نے نیچے اتر کر نرکل میں فائر کیے مگر بے سود۔ یہ عمل دہرانے پر شیرنی نے بڑے زور سے ڈانٹا۔ نرکل میں ادھر سے ادھر گئی لیکن باہر نکل کر نہ آئی، صرف نرکل کے ہلنے سے اس کی موجودگی کا پتہ چلتا تھا۔
بعض شکاریوں نے ہلتی ہوئی نرکل پر ہی فائر کیے کہ شاید اب غصے میں آ کر باہر نکلے، مگر شیرنی باہر نہیں آئی اور نہ نکاس والے راستوں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اب سورج لٹک چکا تھا اور اندھیرا ہو چکا تھا۔ نواب صاحب نے ہماری واپسی کے تاکیدی احکامات جاری کیے۔ مجبوراً ہم لوگ ٹرالی پر واپس آ گئے اور اس چرواہے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ نواب صاحب ہنس کر فرمانے لگے، بھائی نبو خان صاحب، آج آپ لوگوں کا اچھا خاصا شکار ہو گیا۔ شیرنی نے بھی اپنا شکار کر لیا۔ اب رات ہو گئی ہے، آپ لوگ کیوں اس بیچاری کے پیچھے پڑیں؟ شکاری آپس میں جھگڑا نہیں کرتے۔ اس کہانی کا ماخذ شکار گزشت، محمد ناصر علی خان، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔